خلافت قائم ہو گئی، جو دینی کمزوری تھی وہ ختم ہو گئی اور تمکین دین قائم ہو گیا، جو خوف و حراس کا ماحول تھا وہ ختم ہو گیا اور امن و امان کا ماحول قائم ہو گیا۔ اور آپ دیکھو ساری تنگیاں ختم ہو کر اللہ جل شانہ نے ان کو اتنی عافیت عطا فرمائی اور اتنی روزی عطا فرمائی کہ صحابہ 1000 سال تک دنیا کے پیچھے دنیا کے راستے سے محنت کر کے کوئی نہیں سکتا تھا، 25 سال کی محنت کے عرصے سے اللہ نے پڑھا۔ اس لیے میرے دوستوں جب اس علم نے اپنی جگہ پکڑی اس ایمان کی طاقت کی وجہ سے تو 100% انسانوں کی زندگی میں حلال اور حرام کا علم، فرائض اور واجبات کا علم اور سنن کا علم اور سارے صفات محمودہ جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے یہ اپنے حقیقت کے ساتھ امت کے اندر زندہ ہے۔ جب زندہ ہو گئے تو اس کی طاقت بھی ظاہر ہو گئی، یہاں تک کہ غیروں نے بھی اس کی طاقت کو اچھی طریقے سے سمجھا۔ اسی لیے جب کسرا کی فوجیں ہار گئی تو اس نے اپنے جاسوسی نظام کو بلایا اور بلا کر ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہاری شکست کے کیا اسباب ہیں، تم کیوں ہار گئے اور تمہارے مقابلے والے کیوں جیتے؟ کیا تمہاری جماعت ان کی جماعت سے کم تھی یا ان کے تربیت سے کم تھی یا تمہارے پاس میں ساز و سامان مقابلے کے لیے ان سے کم تھا یا کمتر تھا، اچھا نہیں تھا؟ کیا وجہ ہے کہ تمہارے اور وہ کیوں جیتے؟ تو اس میں سے جاسوسوں میں سے ایک نے یوں کہا کہ اس میں کی کوئی بھی وجہ نہیں تھی، انہوں نے جوان ہو کر دیکھا۔ ایک نے یوں کہا کہ میں نے بہت باریکی سے ان کو دیکھا کہ جو کامیابی کی وجوہات ہم کو سمجھ میں آئی ہوئی ہے، یا میں نے بہت باریکی سے ان کو دیکھا کہ یہ اچھائیوں کے عادی ہیں، یعنی ان کا معروفات پر چلنا اس نے بیان کیا اور یہ کہا کہ یہ لوگ تو قربان میں نہا معروفات میں لے دین کے شہر سوار ہے اور راتوں کے راہی ہیں، کیا ان کے اندر میں یہ خوبیاں ہے؟ دوسرے نے یہ کہا میں نے بہت باریکی سے ان کے ساتھ میں چل کے سب یہ دیکھا کہ یہ لوگ برائیوں کے عادی نہیں ہیں، یہ بدکار نہیں ہے، یہ شرابی نہیں ہے، یہ کبابی نہیں ہے، یہ ظالم نہیں ہے، یہ خائن نہیں ہے، ان کا منکرات سے اجتناب اور پوری بیان کیا اس نے۔ تیسرے نے یوں کہا کہ جب میں نے ان کو باریکی سے دیکھا ان سب کو کہ جب کبھی بھی اب جان دینے کا موقع آتا تھا اور پھنسنے کا موقع آتا تھا تو ہر ایک اپنے کو آگے کرتا تھا اور اپنے بھائی کو پیچھے کرتا تھا، تو پہلے میں کام آ جاؤں بعد میں میرا بھائی کام آ جاؤں۔ تو صدق الکذوب، جھوٹے آدمی نے سچی بات کہی ہے تو جھوٹا لیکن پکی سچی باتیں ان چیزوں نے کہی۔ اس لیے کہ پورے قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پورے قرآن پاک میں یا تو معروفات کے عوامل ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنے کے لائن کے احکامات ہیں، یا بچنے کے لائن کے احکامات ہیں کہ ان چیزوں کو نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، یا پھر آپ کو معروفات کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ کی طرف سے محنت کے احکامات ہیں یا محنت کرنے والوں کے تذکرے ہیں نبیوں کے کہ نبیوں نے بھلائی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور برائی کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے کس لائن کی محنت اور کوششیں ضرور کیا اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں کیسی ہوئی، ان کے مقابلے والے کیسے ان کے زمانے میں ان کے سامنے ہار گئے اور ان کے مقابلے میں کیسے یہ ایمان والے جیت گئے، اس لائن کا پورا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں پڑھا۔ یعنی ہے تو جھوٹا آپ کے لیکن اس نے سچی سچی باتیں بتائیں۔ اس لیے میرے دوستوں اس وقت کا تقاضا ہے کہ پوری امت مل جل کر اس بات کو سوچے کہ یہ جو بنیادوں نے جو اپنی جگہ چھوڑی ہے یہ 100% ایمان والوں میں یہ دو بنیادیں کیسے زندہ ہوں۔ اس لیے کہ جب تک یہ دو بنیادیں زندہ نہیں ہوگی، جب تک حالات سلجھیں گے نہیں بلکہ حالات بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ آپ دیکھ لو ہر آنے والا دن جو ہے وہ نئے حالات کو امت کے لیے وہ تین چیزیں لے کر کے آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ حالات کا حل دنیا کے کسی بھی انسان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، کسی پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ امت کے مسائل کا حل صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے مسائل کا حل صرف ان دو بنیادوں میں رکھا ہے۔ اس لیے وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم پوری امت میں وہ لوگ کہ جو ان کو اللہ نے علماء کا مقام کیا ہے اور جن کو نبیوں کا وارث کیا ہے، بنایا ہے، وہ سب سے پہلے اس بات کو سوچے کہ امت میں یہ دو باتیں زندہ کیسے۔ اس لیے کہ میرے دوستوں وقت کے تقاضے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جو وقت کا تقاضا ہے اگر اس کو پورا کیا جائے تو صدیوں میں آنے والی خیر مہینوں میں اور دنوں میں آ جاتی ہے، اور اگر وقت اور تقاضے کو پورا نہ کیا جائے تو صدیوں میں آنے والی مصیبتیں اور پریشانی مہینے اور دنوں میں آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں حضور پاک علیہ السلام کا جب انتقال ہوا ہے تو آپ کے انتقال ہوتے ہی یکسر حالات جو ہے وہ دنیا کے بدلے اور ایسے حالات سے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی اسلام کا کیا بجھ جائے، ایک طرف انتقال شروع ہوا،
ایک طرف مان لیجیے زکات جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، ہم تو نماز تو پڑھیں گے لیکن زکات نہیں دیں گے۔ ایک طرف نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ عورت بھی کھڑی ہو گئی نبوت کا دعویٰ کرتی ہے، اور دوسری طرف حیرت سے 2 لاکھ کے فوج کے ساتھ میں مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کے ارادے سے نکلا کہ مدینہ کی بجا لیں گے، اور جس نبی کی وجہ سے ان کی مدد ہوا کرتی تھی وہ اب رہے نہیں، لہٰذا اب ان کی لائے ہوئے چیز کو اب تحت تحت کرتے چاروں طرف کے ایسے حالات بنے، تو ان حالات میں کیا کرنا ہے، اس وقت کا کیا تقاضا ہے؟ اس تقاضے کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سمجھا اور ایسا سمجھا کہ جتنے ایمان والے تھے سارے ایمان والوں کو سارے تقاضوں کے اوپر نکال دیا، یہاں تک کہ سب سے پہلے مسئلے میں ہوتے لگے حضرت اسامہ کا مسئلہ تھا تو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے روانہ کیا۔ حالانکہ اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ابھی ان کو نہیں بھیجا جائے، بعد میں کچھ زمانے کے بعد ان کو بھیجا جائے گا جب حالات پورے سے نارمل ہو جائے۔ کیا ہوا؟ آدمی کی جہاں نظر جاتی ہے وہی آدمی کا دماغ بھی جاتا ہے اور وہ چیز ختم ہو جاتی ہے جو بات چل رہی تھی۔ متکلم بھی متاثر ہوتا ہے اور مجموعہ بھی متاثر ہوتا ہے، نہیں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھی میں موبائل نہیں بنتا، موبائل بنتا اور میں دیکھو یہ تو ضروری بات ہے اللہ ہم سب کو سمجھاتے ہیں، کوئی تقریب نہیں ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کو ہم سب کو مل جل کر کے سمجھنا ہے، ہماری سب کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کیا اور اس کے علاوہ جتنے تقاضے تھے ان سارے تقاضوں پر ایمان والوں کو ایسا روانہ کیا کہ مدینہ منورہ میں یا تو معذورین تھے یا عورتیں تھیں یا بچے تھے، اور مدینہ منورہ کے اندر میں کئی چیزیں ایسے گزرے کہ وہاں پر کوئی بھی آدمی ایسا نظر نہیں آئے گا جو تندرست ہے، ساروں کو نکال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قدم نہیں اٹھایا ہوتا تو مدینہ آگ کی بٹی بن جاتا۔ اور میرے دوستوں آپ دیکھو تھوڑے سے عرصے میں 2 سال سے تھوڑا سا زمانہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے سارے مسائل سے ان سارے مسائل کو حل ہی نہیں کیا، بلکہ آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو دین کو اس سطح پر چھوڑ کر کے گئے تھے چلے گئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، ایک ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں آئی۔ تو میرے دوستوں وقت کے تقاضے کی اتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اب اس وقت کا میرے دوستوں تقاضا یہ ہے کہ پوری امت کو سامنے رکھ کر محنت کا کوئی رخ سوچا جائے کہ پوری امت کے اندر میں یہ 2 بنیادیں کیسے زندہ ہوگا، اس لیے کہ جب تک ایمان زندہ نہیں ہوگا اس علم کی رعایت زندگی میں زندہ نہیں ہوگی، اور جب تک یہ ایمان اور علم زندہ نہیں ہوگا امت کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے ہیں، ان قدر مسائل بڑھیں گے، مسائل کبھی سلجھیں گے۔ آج اس کے لیے میرے دوستوں ہمارے پاس میں کچھ دینی شعبے ہیں جس کی بنیادی صرف یہ ہے کہ ایمان اور علم زندہ ہوا۔ اس میں سے ایک ہمارا شعبہ جو ہے وہ مقصد سے لے کر تعلق کا نظام ہے، جو پوری دنیا میں پڑھنے پڑھانے کا نظام ہے۔ اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ ہر فرد امت میں اللہ کا تعلق زندہ ہو جائے اور اس تعلق کی روشنی میں اس میں علم الہی کی رعایت ان کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ کیوں اس کا یہی مقصد ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مقصد یہی مقصد ہے۔ تو ایک ہمارا شعبہ یہ مقصد سے لے کر تعلق تک کا اور مدارس تک والا نظام جو پوری دنیا میں جاری لکھا ہوا ہے۔ دوسرا ہمارا شعبہ جو ہے وہ تزکیہ اور اصلاح کا ہے کہ وہ ہر آدمی اپنے اندر کے صفت اخلاق پیدا کرے تاکہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی ایسے الہی کے ساتھ میں گزرنے لگے۔ تو یہ دوسرا شعبہ ہمارے پاس میں اصلاح کا اور تزکیہ کا ہے۔ تیسرا شعبہ ہمارے پاس تصنیف اور تعریف کا ہے کہ جو دین کی باتوں کو ہر زبان کے اندر بھی اتنا عام کیا جائے تاکہ اس کے راستے سے ہر فرد امت میں اللہ کا تعلق بھی زندہ ہو جائے اور اس تعلق کی روشنی میں اس کو علم ملے کہ اس کو 24 گھنٹے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ یہ 3 شعبے ہمارے پاس میں الحمدللہ پوری دنیا کے اندر نہیں، اور یہ تینوں شعبے اپنی جگہ پر انتہائی ضروری ہیں اور یہ حق ہے، اس لیے کہ ہر شعبے سے ایک کام متعلق ہے جو کسی سے ہو سکتا ہے دوسرے سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے آدمی کی باڈی ہے تو آدمی کی باڈی سے انتفاع کے لیے سارے اعضاء کا ہونا ضروری ہے، آنکھ کا ہونا ضروری ہے، کان کا، زبان کا، ہاتھ پیر کا، سب کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ سننے کا تعلق کان سے ہے، وہ کان ہی سے لیا جا سکتا ہے، آنکھ سے نہیں لیا جا سکتا۔ تو سننا بھی ضروری ہے اور دیکھنا بھی ضروری ہے، اور یہ یکساں ضروری ہے، جتنا کان ضروری ہے اتنا ہی آنکھ ضروری ہے۔
اور جتنی زبان ضروری ہے اتنا ہی دہیج ضروری ہے، اس لیے کہ ہر عضو سے کام متعلق ہے جو اسی سے لیا جا سکتا ہے دوسرے سے نہیں لیا۔ اس لیے ہمارے یہ سارے شعبے جو چل رہے ہیں یہ سارے شعبے حق ہے، منبع نبوت سے نکلے ہوئے ہیں، اور یہ سارے ضروری ہیں جس طرح آدمی کی باڈی میں سارے اعضاء کا وجود ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہر شعبے سے کام متعلق ہے جو اسی سے ہو سکتا ہے دوسرے سے نہیں۔ ابھی آپ یہ بتائیں، اگر کسی مسجد سے 4 مہینے کی کوئی جماعت نکل رہی ہو اور کوئی آدمی اپنے 10 سال کے بچے کو لے کر آئے اور جماعت سے یوں کہے کہ اس کو 4 مہینہ لے کر دیجیے، تو جو وہ جماعت والے لے کر جائیں گے اس کو؟ جماعت کے ساتھی اس کو یہ کہیں گے کہ دیکھو اس کی ضرورت جو ہے وہ تمہارے رہنے کے جو مقصد کا نظام ہے اس سے آپ اس کو بھیجو، وہاں اس کی ضرورت پوری ہو۔ اگر کسی تعلق کے اندر میں 70-75 سال کے بڑے کیا چلے جائے اور وہ یوں کہے کہ محمد صاحب میں تو ابھی عالم بنوں گا اور آپ کے مدرسے میں ڈاکٹر ہوں، تو کیوں وہ محمد صاحب اس کو ڈاکٹر کر لیں گے؟ محمد صاحب ان کو یہ کہیں گے کہ دیکھو چچا جان، آپ کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ 4 مہینے جماعت کے ساتھ لگا لو، انشاءاللہ آپ کی ضرورت کا دین آپ کو مل جائے گا، اور اگر آپ زبردستی یہاں رہو گے تو بچے آپ کو اس وقت بتائیں گے کہ ہفتے کے بغیر ہمارے نہیں آ سکتے۔ اس لیے میرے دوستوں ہر شعبے سے ایک کام متعلق ہے جو اسی سے ہو سکتا ہے دوسرے سے نہیں۔ اس لیے سارے شعبے اپنی جگہ پر ضروری ہے، سارے شعبے اپنی جگہ پر حق ہے، بلکہ جتنا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اپنے محلے سے لے کر عالمی سطح پر اگر آپ نظر ڈالو گے تو آپ کے سامنے کھل کر یہ حقیقت آ جائے گی کہ ہمارے مقصد سے لے کر تعلق تک کا جو نظام ہے اس کے اندر میں صرف 30% مسلمانوں کے بچے آج کے میرے ہاتھ میں، آپ اندازہ لگا لیں گے اپنی دنیا میں صرف 30% مسلمانوں کے بچے آپ کے میرے ہاتھ میں ہیں، 97% بچے نظام افاضل کے نظام تعلیم کے پیچھے ہیں، جہاں پر ہر لائن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ابتداء سے گزارا جائے، ابتداء ذہنی سے، عملی سے، اور یہاں تک کہ ابتداء قومی میں اس کو مبتلا کیا جائے۔ آپ دیکھ لو دنیا کے اندر یہ جو تعلیم کا نظام ہے، اگر اس کو گھر کا ماحول نہ ملے اور دینداری کا ماحول نہ ملے تو یہ پڑھنے والے بچے کہاں جا کر کے رکتے ہیں؟ وہ نظام ہے ہی اسی لیے کہ بچوں کو ابتداء سے گزارا جائے، اس لیے ہمارے پاس ضرورت جتنی ہے اس سے زیادہ کی ہے۔ اس لیے ہم کو سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہر جگہ پر جہاں کہیں بھی ایمان والے رہتے ہیں وہاں پر یہ شعبے زندہ ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے ہر ایمان والا اس سے فائدہ ہو۔ اب اسی کے ساتھ میرے دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو شعبے ہیں ان شعبوں میں امت کے 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ جو ہے وہ طالبین کا ہے اور ایک طبقہ جو ہے وہ بے طلبوں کا ہے۔ امت میں طالبین جو ہے وہ صرف مشکل سے 10% ہے۔ آپ اپنے اپنے محلے سے لے کر عالمی سطح پر اگر مسلمان کا جائزہ لیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ امت کے 10% جو ہے وہ طلب والے لوگ ہیں، اور امت میں 90% تو ہے کہ جن کے اندر میں دین کی طلب ہی نہیں ہے۔ اب ہماری شعبوں سے امت کا وہ طبقہ استفادہ کرے گا جس کے اندر میں دین کی طلب ہے، کہ میں مدرسے میں اپنے بچوں کو کون بھیجے گا؟ جس میں دین کی طلب ہے وہ بھیجے گا۔ آپ یہ بتاؤ اللہ والوں سے جا کر اپنا آخرت بنانے کا فکر کون کرے گا؟ جس میں دین کی طلب ہے وہی جا کر کرے گا۔ آپ یہ بتائیں مصنفین کی دینی کتابوں کو کون پڑھے گا؟ جس کے اندر میں دین کی طلب ہے وہی پڑھے گا۔ آپ دیکھو مسلمانوں کے گھروں میں دینی کتابیں کم ملے گی، قرآن پاک جو ہے وہ بہت زیادہ ملے گی۔ اس لیے میرے دوستوں ہمارے ان شعبوں سے امت کا 10% طبقہ جو ہے وہ استفادہ کرے گا۔ دوسری بات اس کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ یہ بتاؤ دنیا میں جو حالات آئیں گے وہ 10% کے اعمال پر آئیں گے کہ 90% کے اعمال پر آئیں گے؟ دوسری بات سمجھنے کے میرے دوستوں اس کے ساتھ یہ ہے کہ جتنے خصوصی شعبے ہوتے ہیں ان خصوصی شعبوں کو جو پانی پہنچتا ہے وہ عموم کے راستے سے پہنچتا ہے۔ مدارس کے بچے عموم میں سے آتے ہیں، اللہ والوں کے پاس لوگ اپنے آخرت بنانے کے لیے عموم میں سے آتے ہیں، مصنفین کو کتابیں پڑھنے والے عموم میں سے آتے ہیں۔ اسی لیے اہل باطل کا ہمیشہ یہ نظریہ رہا اور ہمیشہ ان کی محنت رہی کہ سب سے پہلے عموم پر محنت کر کے ان کو دین سے بیدار کیا جائے، اور جب عموم کے اندر میں بے دینی آ جاتی ہے تو اس عموم کے ہاتھوں ہی خصوصی شعبوں کو یہ لوگ برباد کرواتے ہیں۔ ہم لوگ آج سے کچھ سال پہلے ایک اسلامی ملک میں گئے، مسلمانوں کے ملک میں 100% ایمان والے، لیکن وہاں پر ایک دوسرے اجنبیوں کا استعمال اور حکومت وہاں قائم ہو گئی، تو انہوں نے اپنے حکومت کے زمانے میں اس ملک پر ایسی محنت کیا کہ پورے معاشرے کو اپنے اندر میں ڈھال دیا۔ اور جب انہوں نے اپنے معاشرے میں ان کو ڈھال دیا
تو عموم کو دین کی ضرورت رہی نہیں. اور جب ان کو اپنے وقت پر جانا پڑا اور اس ملک کو چھوڑ کر گئے تو انہوں نے نامحال مسلمانوں کے ہاتھوں میں حکومت دی. اور انہوں نے حکومت پر آنے کے بعد سب سے پہلے اس صدر نے جو بہت بڑا وہاں ادارہ تھا دارالعلوم دیوبند جیسی جس کی حیثیت تھی اس کو اس نے بند کیا. پورے ملک کے اندر میں کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں تھا کہ تم نے خوبصورت. اس لیے کہ جب عموم کو دین کی ضرورت نہیں ہے تو جس راستے سے دین آئے گا اس کی ضرورت رہے گی. اس لیے میرے دوستوں ہمارے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں میں پانی پہنچنے کا راستہ اور پوری امت کے اندر میں دین کے آنے کا راستہ یہ ہے کہ پوری امت کے جو 90% طبقہ امت کا بے طلب ہے ان کے اندر میں محنت کو سوچے. اب ان کے اندر میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. یہ تینوں طبقے اس میں ہیں اور دین جو چلے گا وہ آپس کے تعاون سے چلے گا. اگر تینوں میں ایک ساتھ دین آئے گا تو دین چلے گا اور اگر تینوں میں ایک ساتھ دین نہیں آیا تو ایک کا دین دوسرے کے ہاتھوں برباد ہو. مرد عورت اور بچہ. اسی لیے ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا. تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ ملت ابراہیمی میں ابراہیم ہے اسماعیل اور حاجر ہے. ایک مرد ہے ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے اور تینوں کا ایک دوسرے کو تعاون ہے جس کی وجہ سے بڑے مشکل امر جو ہے وہ آسان ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بیوی بچے کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جائے واقعی میرے بھی چلانے. اب یہ بتائیے مشکل حکم کیا آسان ہے؟ اب اتنا بڑا مشکل حکم آسان کیسے ہوا کہ حضرت حاجرہ کا تعاون ملا. انہوں نے جب یہ کہا اللہ امرک کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے تو انہوں نے اتنا ہلا کر کہا ہاں. تو کہا بھائی اللہ یہ صحیح ہونا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گی آپ چلے جائیے. تو اتنا بڑا حکم جو ہے وہ حاجرہ کے تعاون کی وجہ سے آسان ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کا حکم وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ کوئی آسان حکم نہیں ہے کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. اتنا بڑا حکم جو آسان ہوا حضرت اسماعیل کے تعاون کی وجہ سے ہوا کہ حضرت اسماعیل نے کہا یا حضرت تعلیمات تمہارا تو تجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو اس کی وجہ سے اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا. اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے جب کام شروع فرمایا تو سب سے پہلے آپ کی محنت سے حضرت ابوبکر آئے, حضرت خدیجہ آئی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ سارے تینوں آئے اور ایک امت. اس لیے کہ دین اسی وقت میں چل سکتا ہے جب مرد عورت اور بچہ تینوں میں ایک ساتھ دین آئے. اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے زمانے میں سینکڑوں مثالیں آپ کو ملے گی کہ مرد دیندار ہے, اللہ والوں سے تعلق ہے, علماء کے ساتھ بیٹھک اٹھک ہے, تبلیغ میں بھی وقت لگتا ہے, لیکن جب گھر میں شادی کا موقع آتا ہے تو آپ دیکھو سنت کے خلاف شادی کرتے ہیں. تو سنت کے خلاف کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی عورت اس کو مجبور کر رہی ہے کہ سنت کے مطابق شادی نہیں کرنا. اس لیے عورت کے ہاتھ میں اس کا دین برباد ہو گیا. ایسے ہی آپ کو سینکڑوں مثالیں ملے گی. ایک عورت کے اندر بھی دینداری ہے لیکن مرد میں دین نہیں. تو عورت کا دین جو ہے وہ مرد کے ہاتھوں برباد ہو. کئی ایک لڑکیوں نے ہمارے ذمہ داروں کے پاس خط لکھا کہ ہم اسکول کالج کی پڑھنے والی لڑکیاں تھی, ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے, نبی کون ہے, آخرت کیا ہے. ہمارے محلوں میں تعلیم شروع ہوئی اور ہم نے تعلیم کے حلقوں میں جانا شروع کیا, وہاں اللہ کو, رسول کو, آخرت کو جانا. پھر ہم نے نماز روزہ تسبیح تلاوت شروع کیا اور ہم نے پردہ شروع کیا. اب ہمارے ماں باپ نے ہم کو کھاتا پیتا گھرانا دے کر کے وہاں ہم کو ہماری شادی کرائی ہے. اب ہمارا شوہر یہ کہتا ہے کہ مجھے کفن میں لگتی ہوئی عورت نہیں چاہیے, پردے والی عورت. مجھے تو ایسی عورت چاہیے جو میرے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے تعلقوں میں پھرے اور ہمارے ساتھ میں دوست آئے تو ان کے ساتھ مقابلہ کرے, ہاتھ کرے, ایسی عورت چاہیے. آپ یہ بتاؤ ہم شوہر کو چھوڑ دیں کہ اسلام کو چھوڑ دیں؟ اس لیے کہ میرے دوستوں عورت میں دینداری ہے, مرد میں نہیں ہے. تو عورت کا دین مرد کے ہاتھوں برباد ہو. مرد اور عورت میں دین ہے لیکن بچوں میں نہیں ہے. تو بچوں کے ہاتھوں ماں باپ کا دین برباد ہو جاتا ہے. اور ماں باپ میں دین ہے, بچوں میں دین نہیں ہے. تو بچوں میں دین ہے اور ماں باپ میں نہیں ہے تو بچوں کا دین ماں باپ کے ہاتھوں برباد ہو. آپ دیکھ لو کتنے بچے ادھوری تعلیم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. آپ 6-8 مہینے کے بعد اگر اس کو دیکھو گے تو پہچان نہیں سکتے. اس کے کپڑے بچے ہوئے ملیں گے, اس کا حلیہ بچا ہوا ملے گا. کیا ہوا؟ کہا اس کے ماں باپ کے ماحول میں اس کو جو تربیت آپ نے کیا تھا وہ تربیت کو ختم کر. اس لیے میرے دوستوں اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ یہ تینوں طبقہ جو ہے ان کو اپنی محنت. اب یہ تینوں کے اندر میں کام کرنے کے لیے کیا روک ہے اور ان کے اندر میں طلب ہے نہیں. اگر جتنا بھی آپ اور ہم سوچتے چلے جائیے تو ہم کو کوئی بھی راستہ سجائی نہیں دے گا ان بے طلبوں میں کام کرنے کے لیے
سوائے اس راستے کے جو راستہ سارے نبیوں کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہر زمانے میں ایسے زمانے میں ہوتی تھی جب لوگوں میں سے دین کی طلب ختم ہو چکی تھی۔ اب اس وقت میں نبی بھیجے جاتے ہیں، جب ان میں طلب نہیں ہے تو وہ تو دین سیکھنے کے لیے نبی کے پاس آئیں گے نہیں۔ اس لیے سارے نبیوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ ان بے طلبوں میں تم جاؤ اور جا کر کے ان میں کام کرو۔ اب نبی تو آنے سے رہے، اب ان بے طلبوں میں کام کون کرے؟ بے طلبوں میں کام کرنے کے لیے کہ 10% امت کا جو طبقہ جس سے دین کی طلب ہے وہ سارے مل جل کر کے چلے، اور ان کے اندر میں سب سے اوپر میں جو جماعت ہونی چاہیے وہ علماء کرام کی جماعت ہونی چاہیے۔ کہ علماء کرام اپنے سارے ایمان والوں سے مل کر کے اس محنت میں لگے کہ یہ 100% ایمان والے ان کے اندر میں یہ ایمان اور علم زندہ چلتے۔ اس لیے 90% پر محنت کرنے کے لیے سارے نبیوں کو جو راستہ دیا جاتا ہے وہ ان کے پاس جانا دیا جاتا ہے۔ کہ سارے نبیوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے مقام کا مطالبہ نہ کریں اور آپ ان کے پاس اپنے مقام سے نیچے اتر کر ان میں جائیں اور جا کر سب سے پہلے ان کو اللہ کا تعارف کریں۔ اس لیے کہ جب تک یہ اللہ کو نہیں جانیں گے اللہ کے حکموں کو نہیں پہچانیں گے۔ اللہ کی معرفت ہی سے اللہ کے حکموں کی معرفت جو ہے وہ دلوں میں آ سکتی ہے، اللہ کی عظمت ہی سے اللہ کے حکموں کی عظمت آ سکتی ہے، اور اللہ کے یقین ہی سے اللہ کے حکموں سے کامیابی کا یقین آ سکتا ہے۔ اس لیے سارے نبیوں کو یہ حکم ہے کہ تم ان کے اندر میں جا کر کے سب سے پہلے اللہ کے پہچان کرو کہ اللہ کتنے بڑے، اللہ کے خزانے کتنے بڑے، اللہ کی قدرت کتنی بڑی، اللہ کی صفات مغفرت کتنی بڑی، اللہ کی پکڑ کتنی بڑی، اور اللہ جل شانہ کی صفات جمالیہ اور جلالیہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ کی شان ان کو سمجھاؤ تاکہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو اور محبت کے راستے سے اللہ کی اطاعت ان کی زندگی میں پیدا ہو۔ دوسرا نبیوں کو یہ حکم ہے کہ ان کو رسالت سمجھاؤ کہ اتنے بڑے اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کا راستہ اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ صرف وہ احکامات ہیں جو میں اللہ کی طرف سے لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اس کو میرے طریقے پر جب تم پورا کرو گے تو تمہارا کنیکشن اللہ کی قدرت اور خزانے سے ہو جائے گا۔ تیسری بات ان کو یہ سمجھاؤ کہ تمہاری اصل زندگی دنیا کی نہیں ہے بلکہ تمہاری اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، اور آخرت کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تمہاری آخرت دین کے راستے سے اللہ بنا دیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے، اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کا سایہ ہے۔ آخرت بنے گی تو اس کے آثار دنیا میں ظاہر ہوں۔ یہ سارے نبیوں کو یہ حکم ہے کہ اپنی اپنی امتوں میں جا کر کے یہ باتیں زندہ کریں کہ ہر آدمی کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو، اللہ کے حکموں کی طرف ہو اور آخرت کی طرف ہو۔ اس لیے کہ جب تک دل کا رخ صحیح نہیں ہوگا آدمی کا کوئی بھی قدم اس کو اللہ کے اور آخرت کے قریب نہیں ملے۔ اس لیے سارے نبیوں کو یہ حکم ہے کہ ان کے اندر میں جا کر کریں اور ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں۔ اس میں سارے نبیوں کے صرف یہ اعلان ہے اپنی کتابت کے آخر میں ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ اور اگر قوم جہالت کرے تمہارے ساتھ اس لیے کہ انہیں تو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ برا بڑائی کرے گی، تم کو طاغوت کہے گی، مجنون کہے گی، اور تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے گی، تمہارے اوپر مٹی ڈالے گی اور تمہارے راستے میں گندگیاں ڈالے گی، تو یہ سارا سب کچھ تمہیں برداشت کرنا ہے اور ان کے ساتھ میں عذاب کو لانے کی جلدی نہیں کرنا ہے اور کسی اور چیز کی بھی جلدی نہیں کرنا بلکہ صبر کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ رہنا۔ لیکن میرے دوستوں محنت کی یہ ترتیب ایسی طاقتور ترتیب ہے کہ صدیوں کے نقصان کی تلافی سالوں کے اندر میں اور مہینوں میں ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا زمانہ تقریباً 650 سال کا ہے۔ اس 650 سال میں کوئی بھی انسانیت پر محنت کرنے والا آیا نہیں، تو انسانیت اپنی بگاڑ کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، یہاں تک کہ کفر جو ہے اس کی تہہ جمی ہوئی تھی، کفر اور جہالت اتنی تھی کہ جہالت جو ہے اس زمانے کا نام ہی زمانے جاہلیت رکھا گیا۔ یہ زمانے جاہلیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت تھی، تو یہ ساری برائیاں آخری درجے میں پہنچی ہوئی تھی، اور آج دیکھو ان سارے نقصان کی تلافی صرف 23 سال کے اندر میں ہوئی۔ یعنی اتنا طاقتور محنت کا یہ رخ ہے کہ صرف 23 سال کے اندر میں صدیوں کے نقصان کی تلافی ہو گئی، یہاں تک کہ امت بھی تیار ہو گئی اور ایک پاکیزہ ماحول بھی قائم ہو گیا۔ جس امت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم بعینہم اقتدیت واہتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ کی تاروں کے مانند ہے، جس کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تمہیں اللہ تک اور جنت تک پہنچا دے گا۔ ایک امت بھی تیار ہو گئی اور ایک ماحول تیار ہو گیا پورے حجاز کا کہ جس میں پوری دنیا کو یہ دعوت دی جا سکتی ہے کہ اگر تمہیں اسلام سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تو ہمارے ماحول میں 2 ہفتہ 3 ہفتہ رہ لو تو اس کو دین کی سمجھ حاصل ہو جائے۔ اسی لیے مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بنا کہ 100% ایمان والوں کے دلوں میں
اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو تلاش کرنے سے کوئی آپ کی بے نمازی نہیں ملے گا۔ 100% ایمان والے اپنے دین سے باخبر تھے اور اپنے دین پر عامل تھے، اور 100% ایمان والے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جیتے تھے، یہاں تک کہ بچہ اپنے ماحول میں اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھتا تھا، اور ایک بیوہ عورت اپنے آپ کو اس ماحول میں بیوہ نہیں سمجھتی تھی۔ مدینہ کے سارے لوگ ان کا خیال کرنے والے تھے، اور آپ کو تلاش کرنے سے کوئی دنیا کا تعلق نہیں ملے گا۔ 100% آپ کو آخرت کے اور اللہ کی رضا کے تعلق ملے گی، اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے، جس طرح باپ ہونے کے ناطے میں بچوں کا ذمہ دار ہو، شوہر ہونے کے ناطے بیوی کا ذمہ دار ہو، اور تاجر ہونے کے ناطے تجارت کا ذمہ دار ہو، اور امام ہونے کے ناطے امامت کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح ہر مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے دین کی ذمہ داری رہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے صرف باقوں کی جو اس کی جماعت نہیں تھی، بلکہ ہر ایک ایمان والا اپنی جان مال کو اور صلاحیت کو دین کے تقاضوں پر اتنی لگاتا تھا جتنا کہ دین کی تقاضے ہیں، یعنی جس طرح کاروبار پر آپ کی اتنا لگتا ہے جتنا کاروبار کے تقاضے ہیں، ایسا ہی دعوت کے تقاضوں پر ہر ایک اتنا لگتا تھا جس کا دعوت کے تقاضے ہیں۔ اور اس کی سطح یہ تھی کہ جب کوئی تقاضا آتا تھا تو اس کو نماز کے عنوان پر مسجد سے جمع کرتے، اور جب مسجد میں آ جاتے تو اس کے بعد یہ تقاضا ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، تو سارے مسجد میں آنے والے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس بچے میں ایک بچہ وہ ہے جس کے پاس میں توشہ بھی ہے اور جن کے پاس میں سواری بھی ہے، لہٰذا توشہ اور سواری والا مجموعہ تو اپنے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے چلا گیا، اور ایک بچہ وہ ہے کہ جس کے پاس توشہ بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جو ان کو توشہ بھی دے اور ان کو سواری بھی دے، تو یہ گھروں میں اس حالت میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ یہ کرنے کا کام تھا، یہ تو چلے گا رہے، جس کو قرآن کہہ رہے ہیں تولوا عنہم تفیض من الدم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واپس جانے والے بھی جانے والوں کے ساتھ، تو ایسا ایک پارٹی کا ماحول بھی قائم ہو گیا جو دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ اس لیے جماعتیں جب دنیا میں جاتی تھی تو وہاں سے وفود کی تشکیل ہوتی تھی کہ وہ مدینہ آئے اور یہاں آ کر کے دین کو سیکھے۔ اب یہ وفود جو آتے تھے وہ 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلے جاتے، اس لیے کہ جو بات سنتے تھے وہ عمل میں تھی۔ خوشو کو سنا تو 100% نمازی خوشو کے ساتھ پڑھے، پردے کو سنا تو پردہ 100% عورتیں پردے کے ساتھ ہیں، امانت کی بات سنا تو 100% لوگ امانت دار ہیں، یعنی جو دین کا علم آ رہا ہے وہ عمل میں نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے محنت کا ایسا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا کہ صدیوں کے نقصان کی تلافی سالوں کے اندر ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے زمانے میں دعوت کا یہ عظیم کام اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کے کر رہا ہوں، اور یوں فرماتے تھے کہ مجھے قرن اول کا ہیرا مل گیا۔ کیا مطلب قرن اول کا ہیرا ملنے کا؟ قرن اول کا ہیرا ملنے کے معنی یہ ہے کہ قرن اول میں جب کام اس روپ سے ہوا ہے تو پہلے دن جب نبوت ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جہالت اور گمراہی آخری درجے کی ہے، اور 23 سالہ محنت کے بعد میں ہدایت اور علم اعلیٰ درجے کا ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستارے کے معنی ہے، فرمایا یہ مسافت جس محنت سے طے ہوئی اللہ نے وہ محنت مجھے عطا فرمائی۔ اسی لیے میرے دوستوں اتنا زبردست مولانا کو کام پر اشتراک تھا کہ جب وہاں پر کمرے بن رہے تھے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آواز یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ کمرے جو ہے وہ آرام دہ بنانا اور ہوادار بنانا، اس لیے کہ یہاں عرب کے لوگ آ کر کے ٹھہریں گے، اور یہاں پر افریقہ اور امریکہ کے لوگ چھوڑے اور کانٹے سے کھانے والے آ کر کے یہاں ٹھہریں گے۔ تو میوا کے لوگ آپس میں جب بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے سے کانا پوچھی کرتے تھے، یہ مولانا کی دماغ میں خشکی ہو گئی تھی۔ یہاں دلی سے آدھے گھنٹے کی مسافت سے لوگ نظام الدین نہیں آ رہے ہیں، اور مولانا جو ہے وہ خواب دیکھ رہے عرب کے اور افریقہ کے اور امریکہ کے، لیکن میرے دوستوں آج آپ دیکھ لو نظام الدین کے بیک وقت میں 70 80 90 ملکوں کے لوگ نظام الدین کے اندر رہتے ہیں، اور مولانا کو اس درجے میں کام پر اشتراک تھا۔ اسی لیے مولانا کے دل پر جب اللہ نے اس کام کو کھولا تو مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اور جا کر انہوں نے اپنا پورے کام کو ان کے سامنے رکھا، اور جب ان کے پاس گئے تو اپنے ساتھ ایک خنجر بھی لے کر کے گئے، اور کام رکھنے کے بعد یہ فرمایا کہ مفتی صاحب میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس کام کا اس رخ سے کرنے کا میرے دل میں اتنا دائرہ ہے کہ میں اس کام سے رک نہیں سکتا،
اور آپ کے پاس اس سے آیا ہوں کہ آپ مجھے بتائے کہ یہ حق ہے اور قرآن اور حدیث کی موافق ہے یا اس کی مخالف ہے. اگر مخالف ہے تو آپ مجھے قتل کریں، اس لیے کہ میں اسلام سے رک نہیں سکتا ہوں، میں امت سے گمراہی کرانے کا ذریعہ نہ بنوں، اس لیے یہ خنجر میں تمہارے پاس نہیں کرایا. اور یہ فرمایا اگر یہ حق ہے تو آپ مجھے فرمائیں کہ یہ حق ہے اور میں پوری امت کے ساتھ امت کے اندر کے چلا. تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ مولانا آپ کا کام حق ہے لیکن اس کو کرے گا کون؟ امت کی استعداد نہیں ہے اس کی. آج امت کے اندر میں ساری سہولتیں اور ساری راحتیں اور ساری آسائش دینے کے بعد بھی دین کا کام لوگ نہیں کرتے ہیں. اور آج کے کام کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جان مال سے کرے، اپنے گھر بار کو چھوڑے، اپنے محبوبات مرغوبات کو چھوڑے، در در کی ٹھوکریں کھائے، رات کو گھنٹوں گھنٹوں آنسو بہائے اللہ کے سامنے. فرمایا یہ امت میں اس کی استعداد نہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا عوام کے ساتھ حسن زن ہے اور اس امت کے ساتھ میرا حسن زن ہے کہ اللہ اس کام کو اس رخ سے چلائیں گے اور یہ امت اس کام کو اس رخ سے کرے گی. مولانا نے یہ فرمایا کہ جاؤ اللہ، اگر آپ کو اللہ سے اور امت سے حسن زن ہے تو جاؤ آپ شروع کرو کہ آپ کا کام بالکل حق ہے، قرآن اور حدیث کے اور سیرت کے عین موافق. اب مولانا نے جماعت بنائی اور جماعت بنا کر کے جب یہ روانہ ہوئی تو ان سے کہا کہ مفتی صاحب سے جا کر کے ملنا. تو ہفتہ بھر کے بعد میں مفتی صاحب کے پاس جماعت جا کر کے ملی. مفتی صاحب نے پوچھا کس نے پیسہ دیا تم کو؟ اور میں اپنے گاڑی وسیلے کی کمائی لے کر کے نکلے. کون ہو تم؟ کا ہم تو تجارت کرتے ہیں اور ہم تو کھیتی کرتے ہیں. کیوں نکلے؟ کہا اس کے لیے ہم کرتے. تو مفتی صاحب نے فوراً یہ کہا لو بھائی آپ کون کہے گا کون کرے گا، اسلامی حجت ہو گئی. اور جماعت تو اللہ کی نسبت کو جان مال کو لے کر کے رہنا. اسی لیے میرے دوستوں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو زبردست کام پر انشراح تھا. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ معمولی آدمی نہیں ہے، اپنے زمانے کے بڑے آدمی ہیں. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا منصور مامانی سے یہ کہا کہ دیکھو یہ بڑے میاں ہیں نا نظام الدین میں، یہ ہزاروں کی اسپیڈ سے ترقی کر رہے ہیں، اس لیے جتنا ان کے پاس رہ سکتے ہو اتنا ان کے پاس جا سکتے رہو. اور اس سے آگے کی بات یہ کہی کہ دیکھو اللہ کا بیک وقت میں اپنے کئی بندوں کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے، لیکن اخص الخاص تعلق کوئی بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور کوئی خود میں مولانا الیاس کے ساتھ. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو زبردست انشراح کا کام تھا. اسی لیے ایک مرتبہ ذاکر حسین صاحب جو ہے وہ ہمارے ملک کے صدر تھے اور صدر بننے سے پہلے وہ جامعہ ملیہ کی پرنسپل تھی. تو ان کا مولانا کے ساتھ تعلق تھا. تو ایک مرتبہ انہوں نے مولانا سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری یونیورسٹی میں چلیں اور ہمارے طلباء سے بات کریں. تو مولانا تو اس موقع میں رہتے تھے، اچھی بات ہے. تو مولانا چلے گئے. تو ذاکر حسین صاحب نے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ دیکھو ایک بہت بڑے اللہ والے آ کر تمہارے سے بات کریں گے، تم قبول کرو نہ کرو یہ تمہاری شان ہے، لیکن ان کا مذاق نہیں اڑانا. اس لیے کہ اس وقت کا جو ماحول تھا زبردست وہ بگڑا ہوا ماحول تھا. علی گڑھ یونیورسٹی آج جو ماشاءاللہ وہاں کے طلباء اور وہاں کے پروفیسر جب نظام الدین آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تعلق کے طلباء اور اساتذہ آ رہے ہیں، یہ کسی محنت کے نتیجے میں وہاں یہ لوگ قائم ہوا. ورنہ قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ گئے تو وہاں کے لوگ آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار تھے. تو ایسا ہی حال اس یونیورسٹی میں بھی تھا. تو انہوں نے بچوں سے یہ کہا کہ دیکھو اللہ والے تم سے بات کریں گے، اگر قبول کرو نہ کرو تمہاری شان ہے، لیکن ان کا مذاق نہیں ہوا. تو مولانا نے جا کر تھوڑی دیر بچوں سے بات کی اور بات کرنے کے بعد یہ کہا کہ میرے بچوں تمہارے سے میری درخواست یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد کے اطراف میں گشت کر کے ایمان والوں کو نماز کے لیے جمع کرو اور نماز کے لیے بلاؤ. اتنی سی تشریح. جب یہ کہا تو ایک بچہ زور سے کہا لگایا. تو ذاکر حسین صاحب جو ہے ان کو بہت غصہ آیا. انہوں نے بچے پر غصہ کرنے کی کوشش کیا تو مولانا نے فرمایا نہیں غصہ ہے. اس لیے کہ مولانا بہت بڑے حلیم آدمی تھے اور بہت برداشت کرنے والے آدمی تھے. اسی لیے ایک مرتبہ مولانا نقوہ گئے تو مولانا کا قیام نقوہ میں تھا اور اس وقت میں مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤ میں آپ جاتے ہیں بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں. تو انہوں نے مولانا سے یہ کہا کہ مولانا میں یہ چاہتا ہوں کہ کل صبح میں ہمارے شہر کے خواص کو جمع کرو اور آپ ان کے سامنے اپنے کام کو رکھیں. مولانا بہت اچھی بات ہے، میں اپنی اطلاع دے دوں گا آپ کو. مولانا نے مولانا عبدالشکور صاحب نے مولانا اپنے خادم سے یہ کہا کہ مولانا الیاس صاحب سے یہ کہو کہ صبح میں 9 بجے ہمارے یہاں آ جائیں. اب خادم نے جا کر کے مولانا الیاس صاحب کو یہ کہا
کہ مولانا عبد الشکور صاحب نے آپ کو 9:30 بجے بلایا. مولانا نے 9 بجے بلایا اور خادم نے جا کر 9:30 بجے دیا. اب جب مولانا کو 9:30 بجے کی اطلاع ہوئی تو مولانا 9:30 بجے کے حساب سے یہاں آئے. اب جب یہاں آئے تھے تو سارے گواہ جمع بھی ہوئے, انتظار کر کے سب چلے گئے. اور مولانا جب پہنچے تو مولانا عبد الشکور صاحب کو بہت اچھا نہیں لگا مولانا کی یہ تعلیم. تو مولانا عبد الشکور صاحب نے بہت غصے کے انداز میں مولانا سے بات کی اور مولانا ساری بات سنتے رہے. مولانا محمد نعمانی صاحب بھی ساتھ میں تھے. انہوں نے زبان کھولنے کی کوشش کیا کہ ہماری غلطی نہیں ہے, آپ کے خادم کی غلطی ہے, لیکن مولانا نے اشارے سے منع کیا. بہرحال غصہ ہو گیا اور بات ہو گئی. اس میں یہ بھی کہا کہ تمہارے پاس وقت کی رعایت نہیں ہے, تم کیا کام کر سکو گے. بہرحال جو کہنا تھا ہونا تھا ہو گیا. اس کے بعد مولانا واپس چلے گئے دلی. کچھ دنوں کے بعد خادم نے مولانا عبد الشکور صاحب سے یہ کہا کہ مولانا اگر آپ مجھے معاف کریں تو مجھ سے غلطی ہو. کیا غلطی ہوئی؟ کہا اس دن آپ جو مولانا پر ناراض ہو رہے تھے وہ مولانا کی غلطی نہیں کی, میں نے ہی اس کو 9:30 بجے آنے کے لیے کہا. تو مولانا نے سر پکڑ اور مولانا نے فوراً سفر کی تیاری کیا اور نظام الدین آئے. اور نظام الدین آ کر مولانا الیاس صاحب سے معذرت کہی اور یوں فرمایا کہ اس کام کو تم ہی کر سکتے ہو جو امت کی غلطی کو اپنے سر لینا چاہے. جو امت کی غلطی کو اپنے سر لینا چاہے وہی اس کام کو کر سکتا ہے. تو مولانا بہت بڑے حلیم تھے. اس لڑکے کو بلایا تھا, کیوں ہنسا تم؟ ہمیں آپ کے جنون پر ہے, ہم لوگ یہاں پر گھومنے کے لیے آئے ہیں. کیوں آئے تھے؟ ہم تو یہاں پڑھنے کے لیے اور ڈگری لینے کے لیے آئے. تو مولانا نے پوچھا کہاں سے آئے؟ تو اس نے غالباً جو ہے وہ فجی کا بتایا کہ فجی سے آیا, دنیا کے آخری کنارے سے پڑھنے کے لیے. جبوتی, ہاں جبوتی یا کوئی والا کسی افریقہ کے کسی ملک میں. تو جب وہ اس بچے نے یوں کہا, مولانا نے کہا کہ اچھی بات ہے, ابھی تم پڑھ لو لکھ لو اور خوب اچھی طرح تم کامیاب ہو جاؤ, ڈگری لے لو. یہ بتاؤ میری جماعت تمہارے آئے گی تو وہاں تو ساتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب وہ بچے نے بڑے دل سے کہا کہ یہاں کوئی آدھا گھنٹہ گشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مولانا صاحب دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ملک میں جماعت کے آنے کا. تو اس نے بڑے دل سے کہا ٹھیک ہے جماعت آئے گی تو ساتھ. بہرحال اللہ کا کرنا کہ سال گئے, مہینے گئے اور ہفتے گئے اور جماعت بنی. اس میں ہمارے یہاں ممبئی کے ساتھی بھی. تو جب جماعت میں جانے لگی تو دلی کے ایک تاجر نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے وہاں پر, اس کو یہ خط دے. تو وہاں جا کر معلوم کیا تو یہ تو بہت بڑا آتی ہے, تاجروں کا سب کا بڑا ہے اور بہت بڑا مشہور آتی ہے. کہا بڑی مشکل سے ملاقات کا وقت ملے. تو بڑی مشکل سے ملاقات کا وقت کیا اور جب وہاں گئے اس نے دیکھ کر کہا کہاں سے آئے تم لوگ, ہمارے ملک میں پیش ہوتے ہیں. کہا ہم تو ہندوستان سے آئے. کہا ہندوستان تو بہت بڑا ملک ہے, ہندوستان میں کہاں سے آئے؟ ہندوستان میں کہا دلی سے آئے. کہا دلی بھی بڑا شہر ہے, دلی میں کہاں سے آئے؟ دلی کو میں جانتا ہوں ایک گلی کو. کہا دلی میں نظام الدین سے آئے. جب اس نے نظام الدین کا نام سنا تو زاروں پتا رونا شروع ہوا. رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیوانے کا خواب پورا ہو گیا, دیوانے کا خواب پورا ہو گیا, دیوانے کا خواب پورا ہو گیا, اور رو رہا ہے. تو جماعت اس کا منہ تک رہی ہے کہ کون دیوانہ اور کیا خواب. بعد میں اس نے بتایا کہ کس طرح ہم سمجھتے تھے کہ ایک دیوانہ آدمی ہے جو ایسے لمبے رسوڑے خواب لے کر آئے, دیکھو اس دیوانے کا خواب اللہ نے پورا کر. میرے دوستوں ایک بڑا کام ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے اور اس وقت کی ضرورت ہے اور پوری امت کے سنبھالنے کی یہی بنیاد ہے کہ امت اپنی محنت کا رخ صحیح کرے. اس لیے کہ آج پوری امت کی محنت کا رخ یا تو اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے کی طرف ہے یا اپنی خواہشات پوری کرنے کی طرف ہے. جب محنت کا یہ رخ ہوگا کہ ان کی زندگی کا مقصد اپنی ضرورت ہوگی اور اپنی خواہشات ہوگی تو محنت کا یہ رخ کبھی امت کے مسائل کو حل نہیں کرے. امت کے مسائل کے حل کا ایک ہی راستہ ہے کہ امت اپنی محنت کا رخ صحیح کرے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی امت کو جو بنایا ہے وہ محنت کا رخ صحیح کرنے کے ذریعے سے بنایا ہے کہ ہر فرد امت کی جانی مالی طاقت کو سب سے پہلے ایمان کی سیکھنے پر اور ایمان کے پھیلانے پر, کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال کو ایمان کی سیکھنے پر اور ایمان کے پھیلانے پر. دوسرا, ہر فرد امت اپنی جانی مالی طاقت کو اللہ کی عبادت پر لگائے. مالی عبادت ہو تو مالی عبادت میں لگائے, جانی عبادت ہو تو اپنی جان کو عبادت میں سکھائے. اب وہ واقعات آپ جانتے ہیں کہ کس حالت میں انہوں نے عبادت کر کے آپ کو سکھایا. تیسری بنیاد جس پر امت کو کھڑا کیا کہ ہر فرد امت اپنی جانی مالی طاقت کو مخلوق کے خدا کے ساتھ اخلاق پرستنے میں اور راحت پہنچانے میں لگائی.
اور چوتھا جان مال لگانے کی جو ترتیب امت کی قائم کیا کہ ہر آدمی اپنی ضرورت سے اپنی جان مال کو لگائے، لیکن بقدر ضرورت لگائے۔ ہر آدمی کے ساتھ ضرورت ہے کپڑے کی، کھانے کی، مکان کی، سواری کی اور شادی کی، تو اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت لگائے، اور باقی پورے مال کے لگانے کی ترکیب یہ ہے کہ ایمان کی سیکھنے پر، ایمان کے پھیلانے پر لگائے، آپ عبادت پر لگائے، اور مخلوق کے خدا کو راحت پہنچانے پر لگائے، اور اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت لگائے۔ پوری امت کی محنت کا جب یہ رخ ہوا ہے تو آپ دیکھو اتنا بڑا فساد جو پوری دنیا میں تھا، صرف 23 سالہ محنت کے راستے میں ختم ہو کر کے اتنی بڑی خیر دنیا میں آئی، یہاں تک کہ دنیا کا دھارا بدلا، کفر سے ایمان کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، اور ظلم سے عدل کی طرف، اور حیوانیت سے انسانیت کی طرف، اور پوری انسانیت امن و امان کے ایک گہوارے کے درمیان۔ میرے دوستوں، محنت کا یہ روٹی امت کو سنبھال سکتا ہے، اس لیے اللہ نے ایک بڑا کام ہمارے زمانے میں دیا ہے۔ اس بڑے کام کو سمجھنا اور سیرت کی روشنی میں سمجھنا، اور سیرت کا تعلق میرے دوستوں نقل و حرکت کے ساتھ، اس لیے کہ حضور والا کام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے میدان میں اس کو سیکھا اور سمجھا جائے گا۔ اس لیے آپ کی سیرت کا تعلق نقل و حرکت کے ساتھ ہے۔ آپ کی پوری زندگی مستی جو ہے اس میں آپ کو نقل و حرکت ملے گی۔ کبھی آپ اوقات کا مجرہ نہیں، کبھی بھی مجاز نہیں، کبھی موسم حج میں ان کے قبیلے کے پاس نہیں، کبھی ان کی نالیوں میں نہیں، کبھی ان کے مکانات پر ہے، اور کبھی تائف میں ہی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں 10 سالہ زندگی میں 25 سے زیادہ آپ نے سفر فرمائے۔ آپ کے گھر کا حق ہے کہ 9 گھروں کے اندر سے مہمان کے لیے کھانا لانے کے لیے آدمی جاتا ہے، اور جواب ملتا ہے 9 گھروں میں سے کہ آقا ہمارے گھر میں پانی کی سوا کچھ بھی نہیں۔ ان حالات میں آپ کا سفر ہو رہا ہے، اور صحابہ کا سفر تقریباً 150 سفر آپ نے 10 سال کے اندر میں صحابہ سے کروائے، اور آپ دیکھو اس تھوڑے سے عرصے میں اللہ کے شان ہونے اتنی بڑی خیر کو دنیا کے اندر میں موجود ہے۔ اس لیے آج کی نقل و حرکت، آج کی سیرت کا تعلق جو ہے یہ نقل و حرکت کے ساتھ ہے۔ اس لیے خاص طور پر پوری امت کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ماحول کو چھوڑ کر یہ نقل و حرکت کے ماحول میں آئے، اور مسجد کے ماحول میں آئے، اور ایمان اور اعمال کے ماحول میں آ کر کے اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھے۔ اس لیے عوام جو ہے ان کی ذمہ داری تھوڑی ہے، اس لیے ان کے 4 مہینے مانگے جاتے ہیں، اور چونکہ علماء ہے ان کی ذمہ داری بڑی ہے، اور ان کو خود بھی چلنا ہے، اور پوری امت کو اس پر چلانا ہے۔ اس کے لیے علماء کرام سے سال مانگا جاتا ہے کہ یہ نقل و حرکت کی دنیا میں 1 سال رہ کر کے اس کام کو سیرت کی روشنی میں سمجھیں، امت کے تمام طبقات کے ساتھ میں رہیں، جوانوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ، دیہاتیوں کے ساتھ، تاکہ امت کی ضرورت بھی ہمارے سامنے آئے، اور امت کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے نبوی طریقہ بھی ہمارے سامنے آئے، اور ان کی استعداد بھی سامنے آئے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم امت کو اپنے اپنے علاقوں میں سنبھال سکیں۔ اس لیے میرے دوستوں، اس وقت میں پوری دنیا میں ہزاروں علماء الحمدللہ سال لگا رہے ہیں۔ پچھلے سال پڑوس جانا ہوا، 3000 علماء جو ہے وہ سال لگا رہے ہیں۔ اپنے یہاں ہندوستان میں بھی 800,000 کے قریب علماء ہر سال جو ہے وہ سال لگا رہے ہیں۔ ایسے ہی بنگلہ دیش میں اور پوری دنیا میں، انگلینڈ سے، افریقہ سے، اور اسی کے ساتھ میں ملیشیا سے، انڈونیشیا سے سینکڑوں علماء سال لگانے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے کہ اس محنت میں علماء کرام کا مسجد کی سطح سے لے کر عالمی سطح پر ہونا ضروری ہے کہ مسجد کی سطح میں عوام کے ساتھ علماء ہو، ایسے حلقے میں عوام کے ساتھ علماء ہو، ایسے ہی پنچکوشوں میں عوام کے ساتھ علماء ہو، اور عالمی سطح پر جو کام ہے تو اس میں علماء ہو، اور کام میں سمجھ کے ساتھ ہو، اور اپنے آپ کو مٹانے کے ساتھ کے جذبے کے ساتھ میں ہو، تو میرے دوستوں کام بھی سنبھل جائے گا، اور امت بھی سنبھل جائے گی، اور امت کے سنبھلنے سے انسانیت کے سنبھلنے کی بات بنے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، ہمارے سمجھنے سے آج ہماری درخواست یہ ہے کہ اس کام کو سیرت کی روشنی میں سمجھنے کے لیے 1 سال کا ارادہ کریں۔ اب سال لگانے کے لیے میرے دوستوں ہمارے کام کی بنیاد مال نہیں ہے، آپ ڈیٹ نہیں دیکھنا، ہمارے کام کی بنیاد فرصت نہیں ہے، اور ہمارے کام کی بنیاد صلاحیت نہیں ہے۔ یہ جو بہت صلاحیت والا ہوگا وہ تبلیغ کا کام کرے گا، اور مال بھی نہیں ہے کہ جو مالدار ہے وہ تبلیغ کرے گا، یا اور اس کے علاوہ فرصت بھی نہیں ہے کہ جس کو فرصت ہے کوئی کام دھندا نہیں وہ تبلیغ کا کام کرے۔ ہمارے کام کی بنیاد سچا ارادہ ہے، دل سے سچا ارادہ۔ دوسرا، اللہ کے سامنے سچی دعا، اللہ کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ کی دعا کہ اللہ ایک بڑا کام ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے، اللہ آپ نے اتنے سارے لوگوں کو تصویر عطا فرمائی، اللہ آپ میرے لیے بھی آسان فرمائے۔ تو سچا ارادہ کرنے کے بعد میں پھر دعا، اور پھر اپنے بس کی کوشش۔ جب یہ آدمی 3 کام کر لے گا تو اللہ اس کام کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اللہ اپنے خزانے سے لے گا۔ اگر مال کی ضرورت ہے اللہ مال دیں گے،
صلاحیت کی ضرورت ہے صلاحیت دیں گے، اور اللہ وقت کی ضرورت ہے تو وقت اللہ اپنے خزانے سے لے کر زندگی جو ہے وہ دعوت پر اور اللہ کے دین کی محنت پر اللہ ضرورت ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم سال لگانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سیرت کی روشنی میں سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ بتاؤ کون کون ہے؟ کھڑے ہو کر اپنے ناموں کو پیش کریں، کھڑے ہو کر پیش کریں۔